نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں اور خطوں اور حکمت سے بھرے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس میں ان کے کئی اہم اور عبرت انگیز قول شامل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے چنندہ اقوال نہج البلاغہ سے لیے گئے، جس میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر اور دوسرا گناہ سے بچنے پر۔ سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور جہالت کرنے والے کا دل اس کی زبان کے پیچھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: دولت کھو دینے سے جو دکھ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں جتنا عقل کھونے سے ہوتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا اخلاق ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان اپنے عیب چھپاتا ہے وہ دوسروں کے عیب ٹولنے میں لگ جاتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے سوچو کیونکہ یہ الفاظ تمہارے قیدی ہے، لیکن جب تم انہیں بول دیتے ہو تو تم ان کے قیدی بن جاتے ہو۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں: رشتے خون سے نہیں بلکہ محبت اور بھروسے سے قائم رہتے ہیں۔ بالکل یہاں حضرت علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے اور بھی بہترین اقوال دیے جا رہے ہیں، اور بھی بہترین اقوال سے حضرت علی علیہ السلام کے حکمت بھرے اقوال علم اور عقل کے بارے میں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو پیروں تلے روندے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ علم ایسی دولت ہے جو چور نہیں چرا سکتا۔ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا وہ دوسروں کی عقل سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ علم تمہیں بلند کرتا ہے اور جہالت تمہیں ذلیل کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا وہ اپنی عقل بھی کھو دیتا ہے۔ صبر اور تقوی کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: صبر کا رشتہ ایمان سے ویسا ہی ہے جیسا سر کا رشتہ جسم سے ہے۔ تقوی وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صبر تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہی سچا صبر کہلاتا ہے۔ سب سے بہترین انعام نیکیوں کی توفیق ملنا ہے۔ اخلاق اور انسانیت کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ جو شخص حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان سے وہ بات نہ کرو جو انہیں ناگوار گزرے۔ جن کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ کسی کے ساتھ اس طرح رہو کہ اگر تم سے دور ہو جائے تو اسے تمہاری یاد ستائے۔ دولت اور فقیری کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: دولت کی کمی انسان کو دنیا میں ذلیل کرتی ہے اور قیامت کے دن حساب کو آسان بنا دیتی ہے۔ دولت اور عزت کے پیچھے مت بھاگو کیونکہ جو چیز تمہاری تقدیر میں لکھی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ روزی کی کمی سے نہ گھبراؤ کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر رکھا ہے۔ اگر دنیا تمہاری طرف پیٹ کر لے تو تم مت گھبراؤ بلکہ یہ سوچو کہ اب یہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے۔ اگر کسی کا حق تمہارے ذمے ہو تو اسے ترنت ادا کر دو کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ دوستی اور دشمنی کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: دوستی کا اصلی مطلب یہ ہے کہ دوست کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جس دوستی کی بنیاد دنیا کی دولت پر ہو وہ دولت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے راز کسی کو کبھی کسی پر ظاہر مت کرو کیونکہ جب تم خود اسے نہیں چھپا سکے تو دوسرا کیسے چھپائے گا۔ اپنے راز کو کبھی کسی پر ظاہر مت کرو کیونکہ جب تم خود اسے نہیں چھپا سکے تو دوسرا کیسے چھپائے گا۔ کم عقل دوست سے سمجھدار دشمن بہتر ہے۔ جس انسان کی کوئی اچھائی نہ ہو اس سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غصہ اور معافی کے بارے میں حضرت مولا علیہ السلام فرماتے ہیں: غصہ ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے غصہ کرنے والے کو جلاتی ہے۔ سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔
معاف کرنا انسان کو بڑا بنا دیتا ہے اور بدلہ لینا انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے چنندہ اقوال ہے جو نہج البلاغہ میں درج ہے۔ اگر آپ کو انسان کی پہچان اور اہمیت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جس طرح اپنے اچھے کاموں سے دنیا میں اپنی پہچان بناتے ہو، ویسے ہی اپنے برے کاموں سے قیامت میں بھی اپنی پہچان بناؤ گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا نفس خود ہی ہے۔ جو اپنی نفسانی اچھاؤں پر قابو نہیں پاتا وہ ہمیشہ اپنے کام سے ہار جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا چرتر ہے۔ اگر تم خود کو جانو گے تو تم دوسروں کو بھی سمجھ سکو گے۔ سماج و سچائی کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خود کو سدھارو۔ سچائی وہ شمشیر ہے جو بنا کسی دان کے کسی کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ جو انسان سچائی سے منہ موڑتا ہے وہ آخرکار جھوٹ کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ سچ میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کے لیے اچھا کرنا تمہاری اصلی طاقت ہے، نہ کہ دنیا سے لڑنے کی طاقت۔ اخلاق و صحیح راہ کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلاق انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جو اس کو حاصل کر لیتا ہے وہ کسی سے بھی بہتر ہے۔ راستے پر چلنے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم صحیح راستے پر چلو۔ انسان کا اخلاق ہی اس کا سب سے بہترین زیور ہے جو اس کی پہچان بنتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں اچھا سوچے تو پہلے خود کو اچھا بناؤ۔ جو انسان اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتا وہ کبھی اپنے دل پر بھی قابو نہیں پا سکتا۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی دولت اسے حاصل ہوتی ہے جو اسے اپنی آخرت کی قیمت پر نہیں حاصل کرتا۔ جتنی بھی دنیاوی دولت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کا مقصد صرف کھانا اور پینا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری آخرت کی تیاری ہے۔ جو انسان صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ آخرت میں بہت پچھتائے گا۔ اگر تم اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہو تو تمہیں دنیاوی موہ اور عشق سے دور رہنا پڑے گا۔ طاقت اور کمزوری کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہی سچی طاقت رکھتا ہے۔ کمزور انسان وہ ہے جو دوسروں سے مدد مانگتا ہے، طاقتور انسان وہ ہے جو اپنی محنت سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ طاقت وہ نہیں جو تم ہتھیار سے رکھتے ہو بلکہ یہ طاقت ہے جو تم اپنے اندر سے پیدا کرتے ہو۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے وہ سچی طاقت رکھتا ہے۔ طاقت اور عزت کا اصلی مقصد صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ توفیق اور عمل کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری توفیق کا اصلی ماپ یہ ہے کہ تم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ انسان کا سب سے بڑا عمل وہ ہے جو اسے بنا کسی انعام کے صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اچھے کاموں کی توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جتنا تم اللہ سے ڈرو گے اتنا ہی تمہاری توفیق بڑھے گی۔ توفیق ہمیشہ اس انسان کو ملتی ہے جو اپنے کاموں کو سچے دل سے کرتا ہے۔